ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے صحاباؤں کو کچھ تعلیم دے رہے تھے۔ تبھی ان کے پاس ایک مشرک آیا جس کا نام عاص بن وائل تھا، یا پھر کچھ روایتوں میں ابی ابن خلف بھی آتا ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سوکھی ہوئی ہڈی تھی۔ پھر اس نے اس ہڈی کو مسلا تو وہ پاؤڈر کے جیسا بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد من یحیی هذه العظام وهي رمیم؟ اے محمد، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بالکل گل سڑ چکی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ یاسین کی یہ آیت نازل کی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسانوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، یعنی ایک ناپاک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ خلم خلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، یعنی ہم سے ہی جھگڑتا ہے اور سوالیں کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے بارے میں تو باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل گل سڑ چکی ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی بار کریٹ کر لیا تو پھر ہمیں ریکریٹ کرنا کیسے امپوسیبل ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آلریڈی اس سے زیادہ مشکل کام کر رہا ہے، ہمیں بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور جب ہم کچھ نہیں تھے تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، تو پھر سے بنانا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال کرنے سے پہلے ہمیں پہلے اپنی تخلیق پہ غور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنایا، آخر ہم کیسے وجود میں آئے۔ سورہ حج کے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسان، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے، مطلب اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ آخر ان گلی سڑی ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے کیسے زندہ کرے گا، فَإِنَّ خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ یہ سوچتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لیکن ہم مٹی سے کیسے بنے؟ ہم تو ایک نطفے سے بنے ہیں، جو نطفہ یوٹرس میں جاتا ہے، پھر 9 مہینے تک وہاں رہ کے جو بھی پروسیس ہوتا ہے، تو ہم تو وہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اصل میں ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ نطفہ جو بنتا ہے وہ مٹی سے ہی نکلی ہوئی خوراک سے بنتا ہے۔ جیسے کہ اناج، پھل، سبزیاں جو بھی ہم کھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے نا، اور پھر اسی خوراک سے وہ نطفہ تیار ہوتا ہے۔ تو اصل میں ہر انسان مٹی سے ہی اگا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ کھیتی اگتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس کے بعد آتا ہے ثم من علقہ، پھر ایک لٹکی ہوئی چیز سے۔ آپ فوٹیج میں دیکھیے گا تو آپ کو دکھے گا کہ یوٹرس کے ساتھ جو ایمبریو ہوتا ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو علقہ سے مراد اصل میں ایک لٹکی ہوئی چیز ہے۔ ثم من مضغہ، اور پھر گوشت کا ٹکڑا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، اس کی کچھ تخلیق تو مکمل ہوتی ہے اور کچھ نامکمل۔ لنبین لکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت کھول کھول کر بتا دے۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی تخلیق کو پورے کھول کھول کر بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے نا قیامت کے دن پھر سے اٹھائے جانے پہ، تو دیکھو ہم نے تمہیں ایسے ایسے بنایا جب کہ تم وجود میں تھے ہی نہیں، تو تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتا ہے،
اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغ اگائے اور کاٹنے والے اناج پیدا کیے، اور بلند کھجور کے درخت جن پر تہ پہ تہ گچھے لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب بندوں کے لیے روزی ہے۔ اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اور پھر یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح قبروں سے تمہارا نکلنا بھی ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مردہ زمین کو جہاں ایک دم سوکھا پڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پانی برسا کر اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس پہ گھاس اگاتے ہیں۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قبروں سے ہمیں بھی اٹھا لے گا۔